نے خراب کر دی ٹائم آؤٹ کر دے گا وہ دوبارہ ریم بینڈ نہیں کرتا. امان اللہ امان اللہ چھوٹے ٹیشو کا ڈبہ اٹھا ٹیشو اگے پہ یار یہ ٹیشو کا ڈبہ سائڈ پہ کر دینا آڈیو رکنی ہے اس سے حضرت بھائی ایک منٹ اوکے اوکے تھینک یو بٹی صاحب ٹھڈ تے میسی کر دیا ویسے تسی صحیح کہندے سی میں نہیں سی مانتا لگا میں نہیں سی مانتا تسی اج مان ڈاکٹر یار نہیں ہسیا کرتے تھے تھوڑا پروفیشنلزم کا بچے دے ہے نہیں اتنی اپنا سچ یہ بنا رہا ہوتا سوری بنا بھی لیں گے تو جی جی لائیو ہے میری بات سننے سارے لوگ لائیو پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے آپ نے بتا دینا پھر شروع کریں گے ٹھیک ہے ہاں جی بھائی اوکے اوکے سارے ریڈی ہیں جی یہ موبائل دکھا یار ایک ہاتھ دو ہاتھ تیسرے ہاتھ اپنا پاجان السلام جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک عظیم سانے سے گزری ہے اتوار کی شب اور جو سانے ہری پور ہے ہزارہ اس کے اندر سے گزری ہے اور جس میں ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا جو کہ شاخسانہ ہے حکومتی دہشت گردی اور ریاستی دہشت گردی کا، جس کی مثال شاید پاکستان میں کسی بھی واقعے کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکتی. گزشتہ ہفتے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس تھا جو 12 ربیع الاول کے دن اپنے مقامات سے ہوتا ہوا حویلیاں کی جانب جا رہا تھا، جس کے اوپر راستے میں شیلنگ کی گئی. اسی 12 ربیع الاول کے جلوس کو دوبارہ کرنے کے لیے ہم نے اعلان کیا یہاں 12 ربیع الاول شریف کی شب کو کہ ہم وہاں جا کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس کریں گے. جس کو روکا گیا اس کو دوبارہ کریں گے وہیں پر. وہ جلوس اپنے مقام سے چلا اور انتہائی شاندار طریقے سے، بلکہ ہزارہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اپنے مقام کی طرف رواں دواں تھا جو تقریباً انتہائی فاصلہ طے کر چکا تھا کہ کھولیاں بالا کے قریب جب وہ پہنچا تو اس کے اوپر شیلنگ سٹارٹ کر دی گئی. جب وہ شیلنگ ہونے لگی تو اس کے بعد حالات کی کشیدگی دیکھتے ہوئے اور سارے معاملات دیکھتے ہوئے 3 کلومیٹر پہلے ہی جلوس کو اختتام کر دیا گیا اور جلوس کو واپس موڑ لیا گیا. وہ حدود جہاں دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، وہ حدود جہاں پر انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ یہاں نہیں آنا، اس حدود سے تقریباً 2.5 کلومیٹر پہلے ہماری حدود ابھی 1 کلومیٹر پہلے تک تھی جہاں ہم جا سکتے تھے، لیکن ہم نے اس سے پہلے اپنی ختم کر دی. لیکن بلا اشتعال شیلنگ کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد جلوس کو واپسی کی طرف موڑ دیا گیا. اور جب جلوس واپسی کی طرف موڑا
तो उसके ऊपर पीछे से कारकुनान के ऊपर, पूरे जुलूस के ऊपर गोलियां, शेलिंग और इंतहाई दर्दनाक तरीके से जितने भी कारकुनान शहीद हुए उनको पीछे से गोलियां मारी गई। किसी को सर में लगी, किसी को कमर में लगी और आर पार, और जितने भी जख्मी हुए सबको गोलियां पीछे से लगी। और अगर किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसको सामने माथे पर, सीने पर गोली मार दी गई, और जो वहां पर हाथ में आया उसको पकड़कर गोली मार दी गई। ये इतना दर्दनाक वाक़या है कि इसके लिए अल्फाज भी बयान नहीं हो रहे कि कैसे इसको बयान किया जाए। और ये क्या हुआ रात के अंधेरे में, मगरिब तक कोई चीज़ नहीं थी, बिल्कुल अपने अमन के साथ नारे लगाते हुए, हर तरीके के साथ तमाम चीज़ें होते हुए जुलूस अपनी मंजिल की तरफ था। और मगरिब का वक्त जैसे ही गुजरा उसके बाद शेलिंग भी स्टार्ट हो गई, लाइट्स भी ऑफ कर दी गई, दाएं बाएं की जनाब जितनी लाइट थी वो भी बुझा दी गई, और एक अंधेरे में रखकर इतना शदीद ये सराय साले तक सिलसिला किया गया कि कुछ समझ से बाला था कि आगे से भी आहो बुका की आवाज़ थी, पीछे से भी आवाज़ थी, और एक गोलियों का सिलसिला था। ना अपने की तमीज़ रह रही थी ना बेगाने की, और जनाब गोलियां बरसाई जा रही थी बारिश की तरह। तो उस सिलसिले में आज आप सबको बुलाया गया है कि हम आपको कुछ हक़ाइक़ दिखा सकें कि ये क्यों हुआ है और किसने किया है, और ये वाक़या क्यों कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पेश आया है। उसकी पहली वजह तो है कि मुकम्मल तैयारी थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक फ़िरका वाराना फसाद के ज़रिए पूरे मुल्क में इश्तिहार दिलवाया जाए, और फिर ये इश्तिहार उठे और इससे जिसको भी जो फ़ायदा मिल सकता है वो ले, और उसके बाद मुल्क के अंदर एक हंगामों की सूरत बपा हो जाए। पहली इसकी वजह तो हमारे सामने ये है। और दूसरी बात यह है कि फ़िरका वाराना फसाद या कोई भी नस्ली और कौमी फसाद हो, इसके ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती, और आज तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी भी फ़िरका वाराना फसाद के अंदर ना कभी मुलव्विस हुई है, ना कभी इसका ज़हन है। क्योंकि जो हमारा नज़रिया है, जो हमें हमारे कायद ने नज़रिया दिया है, उससे किसी मुसलमान को इख्तलाफ नहीं है, और किसी भी कलमा गो इंसान को इख्तलाफ नहीं है। तो ये जानबूझकर एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसके तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को उसके अंदर धकेलने की कोशिश की गई। और दूसरी बात यह है कि हालिया दौरे जो हमारे मुल्क के ज़िम्मेदारान बैरून मुल्क करके आए हैं, वो क्या ये मुआयदे करके आए हैं कि अब इन लोगों को जान से मारना है, और जब ये इश्तिहार में आ जाए और इनको कल फिर ये पूरे मुल्क में फसाद और जनाब एक एहतजाज की फिजा बुलंद हो और एक दूसरे को मारा जाए, और उसके बाद एक बड़ा एहतजाज पूरे मुल्क में बपा हो, और उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम किया जाए। ये उसकी तरफ परसों रात का एक कदम था जिसको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत ने बड़ी बाखूबी तरीके से भांप कर अपने कारकुनों को उस दलदल से निकाल कर और बाहिफाजत घरों तक पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन वो कोशिश नाकाम करने के लिए भी उनके ऊपर गोलियां बरसाएंगी। ये एक इतनी बड़ी साजिश है कि अगर इससे बेनकाब किया जाए तो पता लग जाएगा कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है और पाकिस्तान को गैर मुतज़ल्ज़ल कौन करना चाहता है। और एक वो जमात जिसका उन चीज़ों से ताल्लुक ही कोई नहीं, उसको उसकी तरफ धकेलना कौन चाहता है, और बिला वजह उनके कारकुनान को शहीद करवा कर कौन चाहता है कि इस मुल्क के अंदर इश्तिहाल पैदा हो और इस मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी पैदा हो और इस मुल्क को दोबारा उसकी तरफ धकेला जाए जिससे किसी का मफाद जुड़ा हुआ है। और इस सारे वाक़ये के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान में हुकूक सबके हैं, तमाम सियासी जमातों के हैं, तमाम चीज़ों के हैं, हर चीज़ का हक है। लेकिन अगर हक नहीं है तो दीनी लोगों का नहीं है, अगर हक नहीं है तो मजहबी लोगों का हक नहीं है, और हक नहीं है तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनान का हक नहीं है, इसके ज़िम्मेदारान का हक नहीं है। और कोई हाफिज़ कुरान है तो उसका हक नहीं है, कोई आलिम दीन है तो उसका हक नहीं है, कोई बैंक अफसर है या किसी भी शोबा है फिक्र से वकील है, जज है, ताजिर है, किसी भी तबका है फिक्र से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है तो उसका कोई हक नहीं है, वो इनके नज़दीक बिल्कुल भी इंसान नहीं है। और ये हुलिया जिसमें हम आपके सामने बैठे हुए हैं, दाढ़ी और पगड़े के हुलिये में, ये हुलिया जिसका दिल चाहे
جس وقت دل چاہے جہاں دل چاہے اس حلیے والوں کو جتنا خون بہانا چاہے وہ بہا دے، رات کے اندھیرے میں چاہے دن کی روشنی میں چاہے وہ بہا دے، اور جہاں دل چاہے گولیاں برسا دے، جہاں دل چاہے شہد برسا دے، جہاں دل چاہے اٹھا کر جیلوں میں بند کر دے، جہاں دل چاہے دہشت گردی کے مقدموں میں بند کر دیا جائے، جب دل چاہے فورس شیڈول میں ڈال کر ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے۔ اور جناب اس سوچ اور اس فکر کے رکھنے والوں کو یہ سوچنا ہوگا، اور ان کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چاہت کس کی ہے، یہ کس کا ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں اس سطح پر لے کر جانا چاہتا ہے، اور ہمارے خون کو اتنا ارزاں سمجھ کر دن بدن پایا جا رہا ہے اور اس کی قیمت بھی نہیں۔ یعنی یہاں شہداء کے جنازے ہوں کسی کو دکھانے کی اجازت نہیں، سچی بات یہ ہے، یہاں شہیدوں کی گنتی کسی کو بتانے کی اجازت نہیں، جہاں زخمی ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اسپتالوں میں کسی کو ان کو جا کر دیکھنے کی اجازت نہیں، اور پوسٹ مارٹم کے لیے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، تمام جگہ پر ہم باڈیز لے کر تمام سرکاری اسپتالوں میں مجسٹریٹ کی عدالتوں میں کر رہے ہیں کہ ہمیں کورٹ آرڈر دیں تاکہ ہم ان کا پوسٹ مارٹم کروا سکیں، وہ کورٹ آرڈر نہیں دیے جا رہے، وکلاء صبح سے لے کر شام تک کچہریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ ظلم آپ کے ساتھ کس نے کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے الٹا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الٹا جن کو شہید کیا گیا ہے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرنی شروع کر دی ہے۔ مطلب اس کا تو جواز، اگر ہم وہاں دھرنا دے کر بیٹھتے ہیں، ہم اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، یا ہماری جو ریڈ لائن کا انہوں نے کہا یہاں دفعہ 144 ہے یہاں آپ نہیں آ سکتے، ہم وہاں جاتے تو کوئی سمجھ آتی، جلوس اپنے اختتام کر کے واپس جا رہا ہے تو اس پر گولیاں کس نے برسائی ہیں اور کیوں برسائی ہیں اور کس وجہ سے برسائی ہیں، یہ اتنا بڑا سوال ہے ملک کے تمام اداروں سے، ملک کے آرمی چیف سے، ملک کے چیف جسٹس سے، اور جناب چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سے، ملک کے وہ تمام وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر داخلہ سے، وزیر خارجہ سے، تمام ملک کے تمام بڑے مطلب کلیدی عہدوں پر بیٹھنے والوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہوا ہے آپ کے نیچے، آپ کی بسنے والی رعایا کے اندر، اور یہاں پر اس روٹ کے اوپر سگنلز بند کر دیے گئے، اس روٹ کے اوپر جب گولیاں برسی اس کی روٹ کے اوپر لائٹیں بند کر دی گئی، لائٹ بند کر دی گئی، اس روٹ کے اوپر آنے جانے والے لوگوں کو رستہ بند کر دیا گیا، حالانکہ رستہ نہ ہمارے جلوس کی وجہ سے رکا ہے، ٹریفک بھی چلتی رہی ہے اور لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے کرنے کے کس نے آگے سے جا کر ٹرکوں کو رستہ بند کر دیا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جلدی نکلنے کا راستہ بھی روکے رکھا، جس کو 3.5 گھنٹوں بعد کارکنان نے پورا زور لگا کر ان گاڑیوں کو روڈ سے ہٹا کر اپنا راستہ واپسی کا صاف کیا، جانے کا نہیں۔ یہ ایک اتنے بڑے سوالات ہیں جس کا جواب اس ملک کے تمام ذمہ داروں کو دینا پڑے گا، ورنہ یہ بدماشی کہ جناب جس کا جب دل چاہے وہ مار دے اور جس کو مار دے کوئی تمیز کیے بغیر، یہ دنیا میں، اور دیکھیں سب سے بڑی بات کہ ٹارگٹ کے لیے کر کے مارا گیا ہے، لوگ پیچھے سے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے شہداء کو کہ ان کے سروں میں فائر لگے ہوئے ہیں، اور فائر 30 بور کا ہے، مجھے یہ بتائیں 30 بور سے فائر ٹارگٹ کلر کے علاوہ کوئی مار سکتا ہے سر میں؟ یہ ایک سوال ہے بہت بڑا کہ ایک چھوٹے پسٹل سے، دیسی ساختہ پسٹل سے 30 بور کے فائر ہمارے کارکنوں کے سروں میں لگے ہوئے ہیں، اور بڑی گنوں کے بھی فائر ہیں وہ آر پار ہو چکے ہیں جسموں کے اندر سے، اور ٹارگٹ کر کے ایک ایک کو ٹارگٹ کر کے وہاں فائر مارے گئے ہیں۔ تو یہ ٹارگٹ کلنگ کے سلسلے کی طرح، بالکل اس طرح جس طرح ٹارگٹ کلرز کسی کو ٹارگٹ کر کے مارتے ہیں، اس طرح کارکنان کا وہاں خون بہایا گیا اور ان کو شہید کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، ان کی حالوں پہ حال نہیں کیا گیا، اور سب کو پیچھے سے گولیاں ماری گئی۔ یہ تھی جی ہمارے اس سانے کی رویداد، اور کھولیاں بالا یہ وہ جگہ ہے اور جہاں تک ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا جلوس پہنچا۔ اور ایک بہت بڑی سازش حویلیاں میں، حویلیاں تو بھائی اس سے 3 کلومیٹر ہے، حویلیاں کی تو حدود بھی نہیں شروع ہوتی، ایبٹ آباد بھی وہاں سے، ایبٹ آباد ضلع کی حدود وہاں سے شروع نہیں ہوتی جہاں تک ہم گئے ہیں، وہ بھی آگے پل کراس کریں تو آگے جاتا ہے، تو ہم تو پل کے پہلے دعا کر کے واپس آ چکے ہیں۔ تو یہ سازش کی جا رہی ہے جی حویلیاں وہاں پہ فرقہ وارانہ تھا، بھائی ہم وہاں گئے ہی نہیں، وہاں پر دفعہ 144 ہے ہی نہیں،
وہاں پر کوئی مسئلہ ہے نہیں. ہم تو پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس ہو رہے ہیں, اور جلوس ختم کرنے سے پہلے ہی انہوں نے شیلنگ سٹارٹ کر دی اور آوازیں آنے لگ پڑی. ہمارے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں, وہ لوگ چلائیں گے کہ جب آپ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم نے ختم کر دیا, واپس چلو. یہ شاہ صاحب بھی اعلان کر رہے ہیں, میرا بھی اعلان موجود ہے ذمہ داران کا, اس کے اندر فائرنگ کی آواز باقاعدہ سنی جا سکتی ہے. تو اس وقت فائر کھول دیا گیا کہ آپ آگے کیوں نہیں آ رہے, آپ اس جگہ پر کیوں نہیں جا رہے جہاں پر فساد ہے, آپ یہاں سے واپس کیوں جا رہے ہیں. تو ہمارا جلوس زیادہ کلومیٹر بنتا ہے, 4 کلومیٹر, لیکن ہم احتیاطاً کہہ رہے ہیں کہ 3 کلومیٹر کنفرم ہم وہاں سے اپنے مقام سے, جہاں پر بھی وہ جلوس کا مسئلہ تھا, حویلیہ بازار اس سے بھی آگے جاتا ہے جہاں کا معاہدہ ہوا ہے. حویلیہ بازار مین جی ٹی روڈ سے اس سے بھی اندر ہے, لیکن مین حویلیہ بازار جہاں سے حویلیہ شروع ہوتا ہے وہاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے ہم نے جلوس ختم کیا. اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ گزرا ہے, اور جان بوجھ کر تحریک لبیک پاکستان کو اس آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن انشاءاللہ وہ ہر چہرہ بے نقاب ہوگا جس نے تحریک کے خلاف اور پاکستان کے خلاف یہ بہت بڑی سازش کی ہے. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ آپ سارے ویڈیوز دیکھ لیں, اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ کر لیں. شاہ صاحب لائٹ بند کری یار بھائی, لائٹ بند کر, لائٹ بند کر, لائٹ بند کر بھائی, لائٹ بند ہو ایلی نہیں بڑی لائٹ ٹھیک ہے. لائٹ کس کی آ رہی ہے؟ مائک سائڈ پہ کرے ذرا, مائک سائڈ پہ, یہ والا اوپر والا, بلیو والا, یہ ریڈ والا. یار یہ تار, یار یہ کیبل ڈاؤن کریں گے ذرا بلو, یہ سبز کلر کی. تھینک یو. بھائی لائٹ ساؤنڈ کر دیں. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنازہ اسپیشل ڈکلیئر کیا گیا جس کی وجہ سے یہ سارا کلیش ہوا. آپ لوگوں نے جان بوجھ کے پھر دوبارہ نبی کا اسی راستے میں خوب کام کیا شروع کیا, جبکہ آپ کو پہلے پتہ بھی یہاں پہ کلیش ہے, جنازہ ہے. آپ لوگ معاشرے میں اس طرح کی تفریق نہ پیدا ہو, کم رہا جائے. جیسا کہ پہلے ہی آپ کے اوپر اور پاکستان تحریک لبیک کے اوپر تنقید ہوئی ہے, یہ مشدد لوگ ہیں, پیچھے لوگ ہیں, سخت ہیں, یہ اپنے وقت سے پیچھے گئے. ناک کا مسئلہ کہیں پہ انسانی جانوں کو اتنا نقصان ہو رہا ہے, کوئی اور راستہ بھی تو اپنا سکتے تھے آپ, یا وہاں پہ کوئی اور راستہ نہیں تھا جس کو لے جایا جا سکتا. بھائی جہاں پر مسئلہ ہے, جہاں پر کلیش ہے, جہاں سے اس سے 3 کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے. جہاں کا معاہدہ ہے, جس روڈ کے اوپر جہاں مسئلہ ہوا ہے, جہاں شیلنگ ہوئی ہے, اس سے 3 کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے. ابھی اتوار کے روز 12 ربیع الاول کو یہ ہوا, اس کے بعد اتوار کے روز آپ 9 دیتے ہیں کہ ربیع الاول کا جلوس ہے دوبارہ نکالا جائے گا. کیا انتظامیہ کی جانب سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا کہ
کے مذاکرات کے لیے اب جب کارکنوں پر چیٹنگ شروع کی جاتی ہے پہلے انتظامیہ جو خیبر پختونخوا صدر کے ساتھ رابطہ کیا اور اب جو آپ نے ہوتا ہے اس حوالے سے کوئی مقدمات درج ہوئے ابھی تک؟ ہم سے تحریک لبیک پاکستان سے مرکزی سطح پر کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا. ہماری مقامی قیادت سے رابطہ کیا ڈی سی اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے. انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری یہ حدود ہے, یہاں تک ہم آئیں گے جلوس کو لے کر اور یہاں اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس سے آگے انہوں نے کنٹینرز لگا دیے اور اپنی حد کو بند کر دیا. ٹھیک ہے, اور وہاں تک ہم گئے اور وہاں سے واپس لوٹ آئے. یہ بات انتظامیہ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے, آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ وہاں تک کنٹینرز انہوں نے لگا دیے کہ یہ آپ کی حد بندی ہے. ہم وہاں سے دعا کر کے واپس لگے. جیسے ہی واپس چلے انہوں نے پیچھے سے گولیاں کھول دی. یہی تو سوال ہے کہ وہ متنازع نہیں ہے بھائی. جہاں پر ہم نے میلاد شریف کا جلوس کیا وہ متنازع جگہ ہے ہی نہیں. وہ متنازع تو اس سے 3 کلومیٹر آگے ہے, اور وہ بھی تنازع یہ نہیں ہے کہ وہاں جلوس نہیں, وہ بازار کے اندر جانے کا مسئلہ ہے. جہاں پہ متنازع ہے اس سے 3 کلومیٹر پہلے ایک چوک ہے حویلیاں چوک سے 3 کلومیٹر پہلے ہم نے کیا ہے. جو مسئلہ ہے تنازع کا وہ حویلیاں بازار کا ہے کہ آپ باہر حویلیاں تک جا سکتے ہیں. یہ انتظامیہ کی طرف سے ہمیں تھا کہ آپ حویلیاں تک چلے جائیں اور جا کر جلوس کریں. ہم نے حویلیاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس آئے ہیں. نہ کسی کی ضد کا مسئلہ ہے, نہ کسی کی انا کا مسئلہ ہے. بھائی جس نے بھی دیکھیں, ہمارا تو کل سے یہ مطالبہ ہے کہ اس ساری چیز کو سامنے لے کر آیا جائے. جنہوں نے بھی ہمیں گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے. کوئی نان اسٹیک اس ملک ہمیں مارنے والا نہیں تھا. جنہوں نے گولیاں ماری ہیں وہ باوردی تھے. وہ وردیاں پہن کر آئے, یہ ان کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر ہمیں گولیاں مارنے والے سارے باوردی تھے جنہوں نے ہمارے کارکنان کو گولیاں ماری ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ وہاں گولیاں ماری جا رہی ہیں؟ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے سامنے کہ یہ گولی چل رہی ہے, یہ سامنے ہمارے شخص کھڑا ہو گیا. ہم نے آتے ہیں بھائی, ہم نے آتے ہیں اور سامنے شخص کھڑا ہو کے گولیاں چلا رہا ہے. میں خود کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے گولیاں چلا رہا ہے, اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنی سپیڈ بڑھاؤ, یہاں سے نکلو, یہ تو گولیاں چلا رہے ہیں. اور جیسے ہی ہم نے سپیڈ بڑھائی انہوں نے اور تیز فائرنگ شروع کر دی اور پھر آگے سے رستے روک دیے. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ اگلا لائے عمل, وہ ہم نے اپنی جنرل باڈی کا اجلاس شدہ کا اجلاس بلا لیا ہے تحریک لبیک کا کل, اور انشاءاللہ اس کے بعد اعلان کریں گے کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا. اور دوسرا ایک سوال کیا تھا کہ مقدمات کا. بھائی مقدمات ہمارے اوپر درج ہو رہے ہیں. ہمارا تو آپ کو بتایا نہ پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے, نہ کوئی درخواست لینے کے لیے تیار ہے. ہمارے جو زخمی ہیں جن کو اسپتالوں میں لے کر گئے ہیں ان کو جا کر بیڈوں کے ساتھ ہتھکڑیاں لگا دی گئی ہیں, جن کو گولیاں فائر لگی ہوئی ہیں. ہم تو ماشاءاللہ 400-500 کلومیٹر دور بیٹھے ہیں. یا اللہ جانتا ہے, اب آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہے. جب ایک دفعہ جلوس نکلا ہے تک دوسری دفعہ کیوں نکلا ہے, اور جو متنازع ایریا کے کون سے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے ریڈ لائن ایریا تھا اس کے 2 یا 3 آپ کے ساتھ یہ تشدد کیا گیا. اور تیسرا شہداء کی افیکٹ دار کے ہم تجربے میں کیا تھا. آپ کو یہ سارے سوالات تو جنہوں نے روکا ہے وہ بتائیں کہ ریڈ ایریا. میرے نزدیک پورا پاکستان میں کوئی بھی ایریا ریڈ لائن نہیں ہے. یہ تو وہ بتائیں گے کہ جن کو اس ریڈ ایریا سے مسئلہ ہے کہ وہاں کون بستے ہیں, یا وہاں کیا معاملات ہیں, یا وہاں انہوں نے کیا کر رکھا ہے جس میں آپ اور میں میلاد النبی کا جلوس نہیں لے کر جا سکتے. یہ تو وہ لوگ بتائیں گے. ہمارے نزدیک تو پاکستان کی ہر گلی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالا جا سکتا ہے, کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے شہداء کی تعداد 3 ہے. ٹھیک ہے جی, جن کو ابھی تک ایک آخری ہے جن کی پوسٹ مارٹم کی کوشش کی جا رہی ہے, جن کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا جا رہا. ٹھیک ہے جی, اور جو زخمیوں کی تعداد ہے جو بلٹ سے زخمی ہیں وہ 13 افراد ہیں. یہ مکمل تعداد. اچھا آپ صاحب, میرے سوال کے 2 کوشچنز ہیں. ایک آپ کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں آپ پورے میڈیا کو لعنتی قرار دے رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح کی لائن ہے جس طرح عمران صاحب کو غصہ ایک چینل یا چند اینکرز پر ہوتا ہے تو پورے میڈیا کو. جب آپ جیسی ہستی پورے میڈیا کو لعنتی قرار دیتی ہے یا میڈیا کے کردار کو مشکوک قرار دیتی ہے تو پورے میڈیا پر ایلیگیشن لگتا ہے, آپ کے کارکنان میں بھی اشتعال آتا ہے.
काइंडली आज आप बैठे हुए हैं मौके को गनीमत जानते हुए उन चंद चैनल्स और उन एंकर्स और तजियाकारों का नाम बता दें जिन पे आपको गुस्सा है, ताकि पूरा मीडिया ब्लैक लिस्ट ना हो और पूरे मीडिया को ये एलिगेशन ना लगे काली बेरे हैं। एक ये और एक सवाल देखें, बात होती है सरबराह के साथ। हमें तो यही पता है कि आपके पाकिस्तान में सबसे बड़ा साफी या उन लाइनों में गिने जाने वाले साफी आमिर मीर साहब हैं, ऐसे ही आप उनको साफी मानते हैं? पहले तो आप जवाब देना कि आपके यहाँ साफी कौन है। हमारे यहाँ तो आप सारे साफी हैं, सारे साफी हैं पूरे पाक। हम तो सबको साफी की नज़र से देखते हैं। आप कैमरा मैन हैं, ये साफी हैं या न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप उनको साफी मानते हैं? पहले तो ये बताएं। अगर आप सारे उनको ऑन करते हैं फिर मैं अगली बात करता हूँ। अच्छा, आप उनको ऑन करते हैं, आपने उनकी ट्वीट पढ़ी है? मैंने पढ़ी है आपकी। आप ये मुझे बताएं कि वो कह रहे हैं जो इनके साथ हुआ है अच्छा हुआ है, तो मैं उसको लानती ना कहूं तो और क्या? उसे की हम यही कह रहे हैं भाई, वो आपका सरबराह है ना। नहीं, हमारा सरबराह हम तो डिसाइड करते हैं साथियों को। ठीक है, आपका सरबराह नहीं है, वो लानती है। अब देखिए ना, फिर आप बात करें आपका सरबराह नहीं है। ठीक है, अगली बात। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये सवाल का कि आज आपके साथ जिस तरह इमरान खान थोड़ा सा हमें इस्टेब्लिशमेंट का उनका हाथ उनसे पीछे से उठा तो थोड़ा सा बुलाहट का शिकार है। आज आप ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजरत के साथ घबराए हुए लग रहे हैं। हमें वो लब्बैक का मीर नजर नहीं आ रहा जो अलामा खातिम हुसैन रिजवी के दौर में थे और वो एक दबंग नाम करते थे। ऐसा लग रहा है आप तो इल्तिजा कर रहे हैं, जुल्म भी आपके साथ हुआ है और मुझे ये बताएं, मैं मेरी बात सुनो, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे जुल्म को ना आप दिखा सकते हो, मेरे जुल्म को ना आप बता सकते हो। मेरे कारकुन को जहां चाहे, जिस अंधेरे में चाहे, जिस जहां चाहे कोई मार दे, मैं बताऊं कहां जाऊं? मेरा एक सवाल है पूरे दुनिया से कि यहाँ अकलियत के कुत्ते को पत्थर भी लगे ना तो पूरी दुनिया चीख उठती है। यहाँ पर कोई भी मामला हो जाए, मीडिया भी दिखाता है, सोशल मीडिया भी सारी चीजें दिखाता है। हम तो हर जगह बैंड है, हमें तो दिखाया नहीं जाता। आप मुझे बताएं कि मैं अभी दबंग अंदाज में कहता हूं कि आओ सारे निकलते हैं बाहर एहतजाज करते हैं, मेरे पास 10 लाशें और आ जाएंगी, मैं कहां जाऊंगा? मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाने के लिए, मैं मजिस्ट्रेट के पास सुबह से बैठा हूं कि मुझे एक ऑर्डर कर दो कि ये लाश है, इसका पोस्टमार्टम, ये कहां है शहीद साहब, ये मुबशर साहब, ये इनके मुझे सिर्फ ऑर्डर दे दो कि मैं इनका पोस्टमार्टम किसी मुल्क से करवाना है ना, मैं कहीं जाके इंडिया से तो नहीं करवा सकता, अफगानिस्तान से तो नहीं करवा सकता, किसी मुल्क के किसी, मुझे एविडेंस चाहिए कोर्ट में जाने के लिए, मुझे ये पोस्टमार्टम चाहिए। सुबह से लेकर कभी वो लाश को गायब करने की कोशिश करते हैं, कभी वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को उठा लेते हैं, कभी वो जो लोग लेकर जा रहे हैं उनको पकड़ लेते हैं। मुझे बताओ मैं कहां जाऊं? आप बताएं। आपके नजदीक इस वक्त तक तहरीक लब्बैक के शुहदा की तादाद 50 से ऊपर हो चुकी है, एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यार मरे तो है ना, शहीद हुए हैं ना, सबके सामने इस मुल्क में, बताएं हम कहां जाएं? किसके बाद? एस्टेब्लिशमेंट पे मैं 1000 बार लानत भेजता हूं। आगे बात करें। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमें सारी मारने वाले हैं। सबके नजदीक हमें जालिम करके दिखाया जाता है, हमसे बड़ा मजलूम भी कोई नहीं है। मुझे बताएं, जिसके नजदीक मुझे वो कहते हैं आप ऐसे हैं, अब बताएं हम मजलूम कर रहे हैं फिर भी आपको बुरा लग रहा है। साथ में एक चीज देखिएगा कि केपीके के अंदर जो है वो जो हुकूमत है वो पीटीआई की है, पुलिस भी जो है वो पीटीआई की है, और पीटीआई तो पहले ही वहां पर तालिबान के साथ जो है वो लड़ाई कर रही है। आपके ऊपर हमला करके अपने लिए एक नया मसला खड़ा करने की क्या जरूरत है? आपको लगता है कोई तीसरी पार्टी जो कि तीसरी पार्टी जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खायफ है वो आपकी मकबूलियत को इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ के मुकाबले में खड़ा करना चाहती है? भाई हो सकता है ना, तो ये हुकूमत का काम है ना, ये भी हो सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हर वो शख्स हो सकता है जो कोई भी इस मुल्क में खेल खेलना चाहता है, हो सकता है, कोई ऐप नहीं, लेकिन उसको सामने किसने लाना है मैं तो नहीं जानता उनको, मैं तो वहां जिम्मेदारों का तयन नहीं कर सकता। हुकूमत किसकी है? खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? पीटीआई की है ना, तो उनका काम है कि उनको सामने लेकर आए। भाई वो तो उल्टा हम पर FIR दे रहे हैं, उनका काम है ना कि जिनको शहीद किया गया क्यों किया गया, ये तो उनका काम है सामने लेकर आए। वो डीसी को बुलाएं, डीपीओ को बुलाएं कि गोली क्यों चली है। आगे आप एहतजाज करेंगे अगर आपको इंसाफ नहीं दिया जाता तो टाइम फ्रेम? भाई सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमसे गिला के लिया जाता है कि आप आखिरी लाइन पे पहले चले जाते हैं। हमने ये कहा कि हम पहली लाइनें भी छू लेते हैं जिनमें देखा जाए कि हो सकता है यहाँ से इंसाफ मिल जाए। हम कोर्ट में भी जाएंगे, जुडिशल कमीशन की भी इंक्वायरी भी लगवाएंगे, सारा कुछ करेंगे और उसके बाद हद तक जाएंगे अपने इंसाफ में। सलाम